أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فقلتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 69 تلاوت کی گئی ہے، جو 10ویں پارے کے 15ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے ہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور کام ان کا یہ ہے کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں جب کوئی موقع آتا ہے سخاوت کرنے کا، راہ حق میں دینے کا، اس سے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. اللہ تعالی جل شانہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے بھلا دیا ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیتا ہے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اور منافقین جو ہیں یہ فاسق ہیں، بے دین ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے، منافق مردوں، منافق عورتوں سے اور کافروں سے جو کھلے کافر ہیں، اعلانیہ کافر ہیں، ان سب سے جہنم کا وعدہ فرما لیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ان کے لیے کافی ہے. اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، ختم نہ ہونے والا. اب اگلی آیتوں میں فرمایا کہ ایسے جیسے تم سے پہلے، کافروں سے مخاطب ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں سے، جو منافق کافر ہیں. اے منافقو، کافرو، تم سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جو نافرمان تھے، نبیوں کی مخالفت کرتے تھے. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، تمہیں بڑا مان ہے، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، اولاد ہے، ہم بڑے جتھا ہیں. وہ لوگ تم سے بھی زیادہ تھے قوت میں، مال زیادہ ہونے میں اور اولاد میں. کافر تم سے پہلے ہوتے تھے، ان کو ہم نے زیادہ مال دیا تھا، زیادہ اولادیں دی تھیں، زیادہ طاقت دی تھی بظاہر دنیا میں، اور اس مال و دولت سے انہوں نے فاستمتعوا بخلاقہم، اپنا دنیاوی حصہ کو برت لیا، استعمال کر لیا، دنیا میں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. اسی طرح فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے بھی اپنے مال و دولت کا حصہ دنیا میں استعمال کر لیا ہے، اس سے تم نے استفادہ کر لیا ہے، فائدہ اٹھا لیا ہے. کیسے؟ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ انہوں نے اپنے حصے سے اپنا فائدہ اٹھا لیا تھا، برت لیا تھا، اپنا مال دولت عزت شہرت سب کچھ استعمال کر لیا تھا. پھر وہ پڑ گئے برائیوں میں، بےہودگیوں میں، تم بھی پڑ گئے. قلتم کالذی خاضوا، جیسے وہ پڑے تھے بےہودگیوں میں، نبی کی مخالفت میں، برائیوں میں، تم بھی پڑ گئے ایسے ہی. اور ان کا کیا حشر ہوا؟ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، حقارت گئے، کوئی فائدہ نہ ہوا. بڑے کام کیے انہوں نے دنیا میں، لیکن ان کا آخر ان کا فائدہ کوئی نہ ہوا. دنیا میں بظاہر انہوں نے بڑا فائدہ اٹھا لیا، جو اٹھا لیا سو اٹھا لیا، پھر دنیا سے جاتے وقت بھی ذلیل و خوار ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے عذاب کے وہ
مستحق ٹھہرے، اور اس عذاب میں ہی ان کی تباہی ہوئی۔ کسی کو ڈبو دیا گیا پوری قوم کو، کسی کے اوپر آگ برسا دی گئی، کسی قوم کو الٹ دیا گیا، اس کی زمین کو الٹ کر پتھر برسائے گئے اس پر، اور پھر آخرت بھی ان کے لیے بری ہے، ان کے واسطے عذاب جہنم ہمیشہ کا ہے۔ دنیا والآخرہ اعمال ضائع گئے، برباد ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا ان کو آخرت میں اور دنیا کے آخری انجام میں۔ اور وہ لوگ وہ ہیں اولئک هم الخاسرون، جو حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ اس طرح تم بھی خسارہ پانے والے ہو اگر تم ایمان نہیں لاتے، توبہ نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کر لیتے، تو پھر ان کی طرح تمہارا حشر بھی ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے، آخر میں بھی جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔